یہ بلوچستان میں جو قتل و غارت ہے یہ 1948 سے سٹارٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہم سب سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو مزدور مارے جاتے ہیں آپ ان کے لیے کیا آپ کا ان کے لیے کیا وہ ہے. دیکھیں, ہم نے وہ مزدور نہیں مارے ہیں اور ہم خود مظلوم ہیں. ہم ہر قسم کے قتل و غارت کے خلاف ہیں, ہر قسم کے. جو بھی یہ کام کرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ بلوچستان میں قتل و غارت کی مذمت کرتے ہیں؟ آپ کے ریاست کے سامنے جو ہے نا یہ پہلی بار نہیں ہے, اس سے پہلے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ نوروز خان کو جو ہے نا پہاڑوں پہ چڑھانے والے کون تھے, تشدد کرنے والے کون تھے, قرآن کے نام پر اس کو اتارنے والے اور اس سمیت اس کے بیٹوں کو 9 لوگوں کو جو ہے نا شہید کرنے والی ریاست سے ہم سوال کرتے ہیں. آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس بلوچستان کو کیوں چاونی بنایا ہوا ہے. آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے گلی کوچوں میں ہر جگہ جو ہے نا جتنے گٹر اور نالیاں نہیں ہیں اتنے اپنی چاونیاں اور اتنے چیک پوسٹ بنائے ہوئے ہیں. تو ہم مظلوم قوم جو بھی, میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس پر کوئی جواز نہیں ہے. جبری گمشدگی کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے. یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے. کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں اس کو سب سے پہلے عدالت میں پیش کیا جائے. عدالت نے اس کو دہشت گرد قرار دیا, اس کے بعد آپ اس کو سزا دیں گے عدالت کے تحت. کسی آپ کو کوئی حق نہیں ہے, نہ آپ کے قانون کو نہ ان کو, کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو مار کر پھینک دے اور اس کو جسٹیفائی کرے کہ یہ ریاست کے مخالف ہے, حالانکہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ ریاست کے مخالف ہے. اچھا میڈم, آپ کے جو بندے گرفتار ہوئے تھے ان میں کتنے ابھی تک لاپتہ ہیں, جو ایسے جو لسٹ میں ہیں ہی نہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے, جن میں ڈاکٹر ظہیر موجود ہے جو PhD اسکالر ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ان کی ویڈیو بھی سب کے پاس وائرل ہے کہ ان کو پولیس گھسیٹ کر لے جا رہی ہے. اور بار بار اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ عدالتوں میں پیش ہیں. میں ان کو بولتی ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ 100 سے زیادہ لوگ جو آپ اٹھا کر لے کر گئے تھے یہ کہاں ہے, کس عدالت میں. اور ان پر جب آپ کے حکومت کی جو ٹیم آئی تھی انہوں نے خود مذمت کی ہے, انہوں نے خود کہا کہ غلط کیا گیا جب عورتوں پر تشدد کیا گیا, غلط کیا گیا جب مردوں پر تشدد کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جس غلطی کے تحت آپ نے جو FIR لانچ کیے تھے وہ سارا ہی غلط ہے. ان لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے. 100 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین نے پیسے جمع کر کے ان کو یہاں اس شہر اقتدار میں پڑھایا ہے تاکہ وہ شاید آپ کے جبر سے بچ سکے. لیکن بلوچ کا بخت تو دیکھیے, اگر وہ اسلام آباد میں ہے اس کے نام کے آگے جو ہے نا بلوچ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی وہ اٹھایا جائے گا, یہاں پر بھی اس کو گمشدہ کیا جائے گا, یہاں پر بھی اس پر ٹارچر کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کوئٹہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں بلوچستان سے, کن لوگوں سے یہاں پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ پاکستان کی عدلیہ جو ہے, آپ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بھی بلوچ ہیں, اور کن لوگوں سے آس امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ وزیر اعظم بھی بلوچستان. دیکھیے بلوچ اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ بلوچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بلوچستان کے لیے کچھ کام کریں گے. ہم جو ہے نا بلوچیت کے ایسے نہیں آئے, ہم ان اداروں کو رسپیکٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ کو یا قومی اسمبلی کو. ہم آج ان سے سوال کرنے آئے ہیں. اب آج چاہے سپریم کورٹ کا جج بلوچ ہو یا نہیں ہو, لیکن وہ اس پورے ملک کا جج ہے, وہ پورے ملک کا عدلیہ کا نظام وہ چلا رہا ہے, چاہے وزیر اعظم بلوچستان سے ہو یا نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان سے نہیں ہے تو بلوچستان میں جاری قتل و غارت پر جو ہے نا عامی بھرے گا. اس کا یہ جواز نہیں ہے. اگر پاکستان میں ایک ہی قانون ہے تو پاکستان میں اس قانون کو ہر جگہ اسی طرح فالو ہونا چاہیے. پاکستان میں وہ قانون, پاکستان کا قانون بلوچستان میں بھی فالو ہونا چاہیے. پاکستان کے قانون کے تحت جو ہے نا معصوم لوگوں کو جب جبری گمشدہ کرتے تو ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان کے قانون کے تحت نا دہشت گردی کے عوض جو ہے نا معصوم لوگوں کا قتل عام, اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اس دھرنے میں 14 سال کا بچہ قذافی 2015 میں اس کو اغوا کیا گیا, آج 2023 ہے, وہ جوان ہوا ہے آپ کے ٹارچر سیل میں. اس کا جواب کون دے گا؟ کون دے سکتا ہے اس کا جواب؟ 14 سالوں سے ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں, اس کی شکل نہیں دیکھی ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ ہم مذمت کرتے ہیں. میں بار بار کہہ چکی ہوں, اس دھرنے اور اس تحریک کے خلاف جو ہے نا جتنے پروپیگنڈا ہو رہے ہیں, میں ان سب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز اگر آپ کسی اور کے نمائندہ بن کے اس دھرنے میں آ کر جو ہے نا یہاں اس دھرنے کو, اس تحریک کو جو ہے نا ایک غلط بیانیہ دینا چاہتے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ انسانیت کے ناطے ایسا نہ کریں. ہم ہر قتل و غارت کے خلاف ہے, ہمارا اس تنظیم کے بھی خلاف ہے جو قتل و غارت کر رہا ہے.
جو بھی ہو, لیکن ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری نسل کشی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ جو اپنے لوگوں کو جو ہے نا فلسطین کے لیے اکٹھا کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو جو ہے نا بندوق تما کر بلوچوں کو مارنے کی اجازت نہ دیں. آپ آیات کے قتل کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. آپ ان ہزاروں معصوموں کے قتل کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں جن کو آپ کی فوج نے مارا ہے. اور وہ بندوقیں, وہ ہتھیار آپ کے ٹیکس سے, آپ کی ہمارے معصوم لوگ, یہ جو لوگ ہیں ان کے ٹیکس سے وہ بندوقیں ان کے ہاتھ میں تمائی گئی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ ہم جو اگر ہم شہریوں نے جو ہے نا ان کو بندوقیں دی ہے تو اب ہم ان سے پوچھیں کہ وہ بندوقیں وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں. ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اچھا مارنگ بتائیے گا کہ ریاست نے بندوق کیوں اٹھائی ہے اور آپ روڈ کیوں, اس کے بارے میں بتائیں. میں کوئی میڈیا پرسن نہیں ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے, اس کے بارے میں دیکھیے یہ میں ان سب سے سوال کرتی ہوں جو تشدد کے نام پر جو ہے نا اس تحریک کو ختم کرنا چاہتے, اس تحریک کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا چاہتے. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ ایک دہشت گرد ہے؟ 14 سال کی عمر میں آپ نے اس کو اغوا کیا ہے. آج 2023 ہے, اس کی ماں کامتی ہوئی آئی ہے, اس کی بہن جو ہے نا بے ہوش ہو جاتی ہے. یا ہمارے ساتھ 85 سال کی بوڑھی اماں ہے, شاہ نواز کی اماں, اس کو کل جو ہے نا بلڈ پریشر اس کا آئی ہوا ہے, اس کی ECG وغیرہ ہوئی ہے, آج کل اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. وہ رو رہی ہے کہ میرا بیٹا آ جائے تاکہ میرے جو 2 نواسے ہیں اس کا کوئی خیال رکھ سکے. کیا یہ ریاست شاہ نواز مری سمیت ان تمام کو لا سکتی ہے؟ جب ہم نے مذاکراتی ٹیم سے بات کی تو انہوں نے کہا 10 سال والے پرانے کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا جو 10 سال سے لاپتہ ہے اس کا وہ کسی کا باپ نہیں ہے؟ اگر آپ ریاست کے عہدیدار ہیں تو آپ کو اپنے ریاست کی کرمنل چیزوں کو سب کو آن کرنا چاہیے. میں یہی ان کو سوال کرتی ہوں, سب سے پہلے جو یہاں پہ گمشدہ جن کو آپ نے اٹھایا ہے طالب علموں کو, ان سب کو رہا کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اس تحریک سے منسلک جتنے لوگوں پر, سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں, آپ نے جو ہے نا تقریباً 100 سے زائد لوگوں پر جو ہے نا FIR درج کیے ہیں. ان FIRs کو قواش کریں. اور میں بارہا کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک ہمارے سب سے زیادہ مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہیں ہماری کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ عموماً جو ہے بلوچستان کا جو لنک کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ انڈیا کی جو ہے ایجنسی را وہ بڑی ملوث ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے بلوچوں میں دہشت گرد تنظیمیں بھی وہاں پہ ہیں. دیکھیے میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں, یہ سوال جو ہے آپ ریاست سے کریں. اگر کوئی اور ایجنسی جو آ کر ان کے ملک میں کام کر رہی ہے, یہ سوال آپ ان سے کریں. ہم نہ را کے ایجنٹ ہیں, نہ ہم اپنے لوگوں کے ایجنٹ ہیں. ہم یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ جو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے پروڈکشن آرڈرز ریلیز کیے ہیں. میر گل مری کی یہاں پہ بہن بیٹھی ہوئی ہے, لائیں میر گل مری کو. کیا آپ اپنے قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے؟ جب آپ کا قانون آپ کے خود کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا ہے تو پھر کیوں آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ ہزاروں مرتبہ آپ نے جبری گمشدگی کے نوٹس لیے ہیں, لیکن ان نوٹسز پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا ہے؟ میں سوال کر رہی ہوں آپ سے, یہ جو آپ چھوڑ دیں ہم BBMP جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ کتنے ہزار لوگ ہیں. میں آپ سے کہتی ہوں اپنے عدالتوں سے جتنے مسنگ پرسنز فیملیز کے کیسز درج ہیں نا ان سب کو لے کر آئے. اور یہ جو یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے کسی کا 14 سال سے غائب ہے, کسی کا 10 سال سے غائب ہے, پہلے ان کو لے کر آئے. یہ سوال نہیں ہے کہ ہم پرانوں کی ذمہ داری نہیں لیتے. کون لے گا ذمہ داری؟ 1971 میں آپ نے ہزاروں لوگوں کو یہ دیکھیں یہ سرکاری ملازم, یہ آپ بلوچوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, یہ اس نے وردی کیا کس کی پہنی ہے؟ آپ کی ریاست کی پہنی ہے. لیکن اس وردی نے بھی اس کو نہیں بچایا کیونکہ اس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہوا تھا. یہاں پہ ایک نہیں بلکہ 4-5 ایسے لوگ موجود ہیں جو پولیس میں تھے لیکن ان کو گمشدہ کیا گیا. اس کا جواب کون دے گا؟ اچھا مارنگ بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور دھرنا بھی جاری رہتا ہے. ڈاکٹر کا نا سوال ہے. دیکھیں ہم پنجاب میں آئے ہیں اور ایک پیغام لے کر آئے ہیں. پنجاب یا وفاق میں آئے ہیں, اسلام آباد میں آئے ہیں. ہم سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب کو بلوچ نسل کشی, پشتون نسل کشی اور بیسکلی جو قتل و غارت جاری ہے سیکیورٹی کے نام پر, ہمیں ان سب کے خلاف نکلنا پڑے گا. اور جب اگر ہمارے درمیان کوئی نفرت ہے تو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. ہم پنجاب کے عام عوام سے مخاطب ہیں کیونکہ وہ سب گھر میں ان کے بھی والدین ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. ان کا درد سمجھے. بلوچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ بھی اپنے ریاست سے سوال کریں
सवाल करें उनसे कि क्यों बलूचिस्तान को छावनी बनाई हुई है, क्यों आप मासूम लोगों को मार रहे हैं। अगर आपका इंडिया के साथ कोई मसला है तो वो तो अब आपका हमसाया मुल्क है, आप तो उससे हाथ मिलाते रहते हैं, आप तो बोलते हैं मेरे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जाए और इंडिया के साथ आपके जो मसाइल है उसको हल करें एज अ रियासत। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के नाम पर जो है ना आप मासूम लोगों को कत्ल करें, ये कोई जवाज ही नहीं है। आप अपने नाअहली का जवाब जो है ना किसी और रियासत पर नहीं दे सकते, आप अपने नाअहली की वजह से आम लोगों को नहीं मार सकते हैं। अच्छा महाराज बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और धरना भी जारी रखते हैं तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? देखिए अपना आइंदा लाएअमल हम आगे बताएंगे। ये देखिए आपकी रियासत जो है ना सिर्फ बलूचिस्तान में पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में भी बलोचों को गुमशुदा करती है। दुबई में राशिद हुसैन को गुमशुदा किया गया, आपकी न्यूज़ चैनल्स में ये बताया गया कि दुबई से एक मतलूब दहशतगर्द को जो है ना पकड़ा गया है, लेकिन वो राशिद हुसैन आज तक किसी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसकी माँ यहाँ आई है, आज 25 दिसंबर को उसका 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या बलोच को आपकी अदालतों में पेश होने का भी इख्तियार नहीं है? हमसे ये कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों के पीछे लगे हुए। हमने कहा है हम इनको मासूम नहीं कह रहे, हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई अपनी अदालतों में पेश करो। ये अदालत है आपकी इस्लामाबाद की ना, लेकर आओ इन सबको। ये लोग बोलते हैं हमें हमारे प्यारे दिखाओ और इन अदालतों में जो भी केसेस लगाने हैं लगाओ। अगर आप कहते हैं कि वो मुजरिम है तो लगाओ ना केसेस। क्यों उनको 14 सालों से अजियतें दे रहे हो? क्यों उनकी माँ को यहाँ सड़कों पे आप लोगों ने रुसवा किया हुआ है? अच्छा डॉक्टर साहब ये रियासत क्यों बौखलाहट की शिकार है? ये तो 1% कल आपने कहा कि ये मिसिंग पर्सनस की जो लवाकिन है आई हुई है बहुत बड़ी तादाद में है बलूचिस्तान में। ये मसला तो है ही जो आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर आए हुए हो, ये जो तशद्दुद हुआ लेडीज़ पर, लेकिन 100 लड़के अभी तक और भी मिसिंग हैं। एक तरफ हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए, DIG इस्लामाबाद आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से वो 100 लड़कों को क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे कि ये 100 लड़के किधर है? ये सारे स्टूडेंट हैं। ये तो है ही वो कल का मसला है। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हो उनको तो रिलीज़ करो, वो किधर है ये बताओ। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गैर संजीदगी है। मुसलसल मैंने कहा है कि सबसे पहले हम पर जो तशद्दुद हुआ, हम पर जो FIRs हुए और लड़कों को बहुत मारा गया है, वो अडियाला जेल में है, वो कहाँ पर भी है, उनको कोई मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। और 100 से ज़ायद ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। हमें इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। आप खुद सोचिए आप ये क्या बेइज्जती है। हज़ारों लोगों को आपने गुमशुदा किया, जब उनके प्यारे आए कि हमारे लोगों को रिहा करो, आपने 250 लोग फिर से उठा लिए। ये आपका अदलिया है, ये आपका इंसाफ है। फिर हमसे कहा जाता है कि आप जो है ना रियासत मुखालिफ नजरिया ले रहे हैं। रियासत खुद अपने मुखालिफ है। रियासत ने ये यहाँ तक जो ये लेकर आए हैं ना, और मैं बारहा कह चुकी हूँ, रियासत का मतलब जो है ना सिर्फ एक अदारा नहीं है, हम भी रियासत है, हम भी इस मुल्क के शहरी है, हमारी भी सुनी जाए। आपका सुप्रीम कोर्ट भी रियासत है, आपका कौमी असम्बली भी रियासत है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? आम जो आवाम है उनको क्या करना चाहिए? देखिए हम प्लीज थोड़ा आप लोग वो करें, मैं सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा और नहीं दूंगी। और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये धरना चल रहा है, मैं फैमिलीज़ के लिए आई हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप इनको रिकॉर्ड करें। मेरा जो बयानिया था वो यही है, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, ये कैंप हर किसी के लिए खुला है, जो भी आएगा। ये एक इंसानी मसला है। 14 साल तक लोग अगवा है। सोचे आप, वो माँ सो नहीं सकती है, जाकिर मजीद की माँ। हज़ारों लोग है, बोलान करीब की बहन, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े पाड़े गए, अब तक उसके पास कपड़े भी नहीं है। आप इस मसले को जो है ना बलोच, पश्तून और सिंधी का मसला ना समझे, आप इसको इंसान का मसला समझे। अपने अदारों से सवाल करें कि वो जो है ना ज़ेर हिरासत लोगों को क्यों कत्ल कर रही है। वो जो है ना दहशतगर्दी के नाम पर जो है ना मासूम बलोचों को जिबरी गुमशुदा करना कब बंद करेगी? कब अपने चावनियों को वहाँ ख़त्म करेगी? कब बत्ता लेना ख़त्म करेंगे? कब जो है ना हमारे लोगों को, आपको पता है हम लोगों आपकी शनाख्ती कार्ड की वजह से हमारी कितनी तस्लील होती है। जहाँ हम जाते बोलते कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। हम बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो है ना एक मकबूजा, हमें मकबूजा की तरह ट्रीट किया जाता है। औरतों को गाड़ियों से निकालकर उनकी भी चेकिंग की जाती है। ठीक है ना, ये है आपकी रियासत की असल सूरत हाल, ये है बलूचिस्तान। मैं उन साफियों से सवाल करती हूँ, आए और मजम्मत करें इस चीज़ का। हाँ, हमने मजम्मत कर लिया, हम मजम्मत करते हैं कि जो भी मासूम लोगों को मारता है उनकी मजम्मत की जाए और रियासत इस कत्ल गारत को रोके। मगर क्या आप मजम्मत करेंगे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बलोच मासूम लोगों को मारा जा रहा है? क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।